اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وفی الحمامۃ وہی المطوقۃ او ما تعب الماء بالمہملۃ تشربہ من غیر مس کما تعب الدواب۔ بحث ہماری آج اس میں ہو رہی ہے کہ کوئی بندہ حالت احرام میں کبوتر کا شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو کہتے ہیں کہ جناب خود کبوتر کی تعریف کرو، کبوتر ہوتا کیا ہے، حمامہ کبوتر ہوتا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کبوتر وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں توق ہوتا ہے، ایک ہار سا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے گلے میں ایک ہار ٹائپ توق۔ یا کبوتر یہ ہوتا ہے کہ جو پانی یا پینے لگے گا نا تو مسلسل پیتا رہتا ہے، حیوانوں کی طرح درمیان میں اوپر منہ نہیں کرتا، سانس نہیں نکالتا، چڑیا کی طرح کہ ایک ایک قطرہ کر کے پیتی ہے، ایسے نہیں، مسلسل پیتا ہے۔ یہ ہے حمامہ کی تعریف۔ پھر کہا کہ یہ جو درمیان میں او لگایا، یہ او کا کیا ہے، او کس کے لیے آ رہا ہے، کون سا او؟ وفی الحمامۃ وہی المطوقۃ او ما تعب الماء، یہ او جو درمیان میں ہے، او کیا سمجھا رہا ہے؟ کہتے ہیں او جناب یہ تقسیم کے لیے ہے کہ یہ کبوتر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں توق ہوتا ہے، اور ایک قسم وہ ہوتی ہے جو مثلا پانی کو مسلسل پیتا ہے، یعنی دو نوعوں کی طرف نا یہ او سمجھا رہا ہے۔ او کا اشارہ جو ہے تقسیم کرنے کے لیے ہے کہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ او تردید کے لیے ہے، یا یہ او تردید کے لیے۔ تردید کی جب بات کریں گے تو وہ ہوگا اختلاف کی طرف نا اشارہ ہے۔ تردید کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پھر کیا آگا جان، فقہا کے اختلاف کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا خلاصہ یہ ہے کہ اچھا اگر کبوتر ہو تو اس کا کفارہ کیا ہے، کوئی شکار کرے تو؟ پھر فرماتے ہیں کہ اس کی جو ہے بھیڑ ہے، محرم ہو اور ہل میں وہ شکار کرے تو بھیڑ دینی پڑتی ہے۔ ہل یعنی حرم کے باہر ہے اور محرم ہے اور حرم کے باہر کرتا ہے کبوتر کا شکار تو ایک بھیڑ دینی ہے۔ اچھا اگر محل ہو، احرام سے نکل آیا ہو اور حرم میں کرتا ہے کبوتر کا شکار تو درہم دینا پڑتا ہے۔ یہ بات میری پہنچی یا نہیں بھائی؟ کبوتر کا کوئی شکار کرے تو اس کا کفارہ ایک بھیڑ ہے، لیکن شرط ہے محرم ہو لیکن ہل میں کرے، ہل میں غیر حرم کے باہر اور محرم ہو تو اس صورت میں بھیڑ ہے، اور محل ہو اور حرم میں کرے، محل ہو یعنی احرام میں نہیں ہے اور شکار حرم میں کر رہا ہے، محل لیکن حرم میں شکار کرے تو اس کبوتر کا کفارہ ایک درہم ہے، اس کا کفارہ ایک درہم ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگر محرم بھی ہو اور حرم میں بھی کرے، تیسری صورت ہو گئی، محرم بھی ہے اور حرم میں بھی کر رہا ہے تو پھر دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک بھیڑ اور دوسرا درہم۔ بھیڑ کیوں ہے؟ کیونکہ محرم ہے، درہم کیوں ہے؟ کیونکہ حرم میں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ توجہ فرمائیے۔ وفی الحمامۃ وہی المطوقۃ او ما تعب الماء بالمہملۃ تشربہ من غیر مس کما تعب الدواب۔ فی الحمامہ یعنی کبوتر جو ہے وہ کیا ہے، وہی المطوقۃ وہ ہے جس کے گلے میں ہار ہوتا ہے، گویا گلے میں توق ہے، او یا کبوتر وہ ہے ما تعب الماء جو پانی پیتا ہے، بالمہملہ نقطہ نہیں ہے یعنی تہب نہیں، تعب
اے تشربہ من غیر مسن، یعنی وہ پانی پیتا ہے غیر مسن، چوستا نہیں ہے. کبا تعب الدواب، جس طرح چارپائے پیتے ہیں. ولا تاخذہ بمنکارہا قطرۃ قطرۃ، قطرہ قطرہ کر کے اس کو، قطرہ قطرہ کر کے اس کو اپنی منکار میں اخذ نہیں کرتا ہے. ولا تاخذہ بمنکارہا، اپنی منکار میں اس کو نہیں لیتا ہے قطرہ قطرہ کر کے، جیسے کالدجاج والعصافیر، جیسے مرغے والعصافیر اور چڑیا ہے، یہ قطرہ قطرہ پیتی ہے. وَأَوْ هُنَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ لِلتَّقْسِيمِ أَوْ هِيَ الْمُطَوَّقَةُ أَوْ مَا تَوْبُ، یہ او کیا ہے ہونا یہاں يُمْكِنُ كَوْنُهُ لِلتَّقْسِيمِ، ممکن ہے یہ او تقسیم کے لیے ہو. بمعنى كون كل واحد من النوعين حماما، بعین معنی کہ یہ ہر ایک جو ہے نا دو نوع حمام کی، یعنی یہ حمام کبوتر کی قسمیں ہیں. او اشارہ ان کی تقسیم کی طرف کر رہا ہے کہ کبوتر کی یہ دو قسمیں طرح کی ہیں، کبوتر کی یہ قسمیں ہیں. وَقَوْلُهُ لِلتَّرْدِيدِ يُمْكِنُ كَوْنُهُ لِلتَّقْسِيمِ يُمْكِنُ كَوْنُهُ لِلتَّرْدِيدِ، کون یہی او، ممکن ہے یہ او تردید کے لیے ہو. تردید کی جب بات ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصنف مردد ہیں اور اس کا اشارہ اختلاف فقہا کی طرف ہے. وَقَوْلُهُ لِلتَّرْدِيدِ، یا تردید کے لیے، کیوں؟ لِاخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلِ اللُّغَةِ فِي اخْتِيَارِ كُلِّ مِنْهُمَا، فقہا کا اختلاف ہے اور اہل لغت کا ان دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار کرنے میں. والمصنف فی الدروس اختار الاول خاصتاً، مصنف نے کتاب دروس میں پہلے کو خاص طور پر اختیار کیا ہے کہ حمامہ کون ہوتا ہے؟ متوقع، جس کے گلے میں ہار ہے، توق بنا ہوا ہے، وہ ہے کبوتر. کبوتر کی پہلی تعریف کو مصنف نے اختیار کیا ہے. والمصنف فی الدروس اختار الاول خاصتاً، مصنف نے دروس میں پہلی کو اختیار کیا خاص طور پر، اول یعنی وہ متوقع. واختار المحقق والعلامۃ الثانی خاصتاً، محقق اور علامہ نے دوسرے کو اختیار کیا خاص طور پر. دوسرا کون؟ تعب الماء، کہ کبوتر وہ ہوتا ہے جو پانی لگاتار پیے. تعب الماء والی تعریف لی ہے محقق اور علامہ نے. وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَهُمَا قَلِيلٌ أَوْ مُنْتَفٍ، ظاہر یہ ہے کہ تفاوت جو ہے ان دونوں میں، متوقع اور ما تعب الماء میں، دونوں میں جو تفاوت اور اختلاف ہے، قلیل ہے، اور منتفن یا منتفی ہے، یعنی اختلاف ہی کوئی نہیں ہے. یا اختلاف قلیل ہے یا اختلافی کوئی نہیں ہے. وَهُوَ يَصْلُحُ لِجَعْلِ الْمُصَنِّفِ كُلًّا مِنْهُمَا مُعَرَّفًا، وَهُوَ، اور یہی انتفاع یعنی تفاوت کا نہ ہونا، یہی یصلح صلاحیت رکھتا ہے لِجَعْلِ الْمُصَنِّفِ كُلًّا مِنْهُمَا مُعَرَّفًا، کہ مصنف نے ہر دو کو معرف قرار دیا ہے کبوتر کی، کہ یہ کبوتر دونوں کبوتر ہی ہیں، متوقع بھی تعب الماء بھی، دونوں معرف ہیں. جو علامت ہوگی وہ کبوتر کہلائے گا. ہر دو کو مصنف نے معرف قرار دیا ہے. وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَلَا بُدَّ مِنْ إِخْرَاجِ الْقَطَعِ وَالْحَجَلِ مِنَ التَّعْرِيفِ، پس ضروری ہے کہ قطع کو، ٹھیک ہے، قطع کو او پرندہ جو سنگ خار ہے وہ، والحجل، اور وہ جو چکور ہے اس کو کیا کریں؟ من التعریف، تعریف سے کیا کریں؟ ان کو کیا کریں آقا جان؟ خارج کریں. قطع کو اور حجل کو تعریف سے کیا کریں؟ خارج کریں. قطع پرندہ سنگ خار تھا، ٹھیک ہے، اور وہ جو دوسرا جناب علی آپ کی خدمت میں پڑھ رہا تھا کہاں گیا؟ گم ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ جو حجل ہے وہ چکور تھی. ضروری ہے کہ ان کو کیا کریں؟ تعریف سے خارج کریں. کیوں بھائی؟ کہتے اس لیے کہ ان کا حکم اور ہے.
ان کا کفارہ یہ نہیں ہے جو یہاں بتا رہے ہیں. کبوتر کا کفارہ یہاں بھیڑ بتا رہے ہو, ٹھیک ہے, کہ بندہ محرم ہو, ٹھیک ہے, اور ہل میں غیر حرم میں جو ہے یہ شکار کرے, ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ الگ ہے, ٹھیک ہے. یہ کفارہ قطع اور حجل کا نہیں ہے, تو ضروری ہے کہ ان کو پھر نکالے نا. حالانکہ وہ بھی یہی کرتے ہیں, قطرہ قطرہ کر کے پانی پیتے ہیں. وہ بھی کیا ہے آگا جان, یہ ہے کیا کر بیٹھا ہوں آگا جان, وہ کیا کرتے ہیں, وہ بھی کبوتر کے تعریف ان میں بھی آتی ہے, قطع اور حجل میں بھی, ٹھیک ہے. ان کے گلے میں بھی کیا ہوتا ہے, توق ہوتا ہے, حجل میں بھی توق بنا ہوتا ہے, قطع میں بھی توق ہے, اور یہ بھی پانی لگاتار پیتے ہیں. تو ان کو اس سے خارج کرو نا, ضروری ہے کہ قطع اور حجل کو تعریف سے خارج کریں. یہاں استاد بزرگوار آغا فخر وجدانی فرماتے تھے کہ تعریف سے تو نہیں نکال سکتے, کہو حکم سے خارج کرنا ضروری ہے, کہ ان کا حکم یہ کبوتر والا حکم نہیں ہے, تعریف تو ان کی یہی ہے. یہاں تعریف کی بجائے مصنف کو لکھنا چاہیے من الحکم, یہ آغا فخر وجدانی فرماتے تھے. وَعَلَىٰ كُلِّ تقدیر, ہر تقدیر میں فَلَا بُدَّ مِنْ إِخْرَاجِ الْقَطْعِ وَالْحَجَلِ مِنَ التَّعْرِيفِ, ضروری ہے قطع کو اور حجل کو تعریف کی بجائے یعنی من الحکم, حکم سے خارج کریں. کیوں؟ لِأَنَّ لَهُمَا كَفَارَةٌ مُعَيَّنَةٌ, کیونکہ دونوں کا بھی قطع اور حجل کا کفارہ معین ہے, غیر کفارۃ الحمام, حمام کے کفارے کے علاوہ. حمام والا کفارہ نہیں ہے ان دو پہ, تو ان کو خارج کرو نا. مع مشارکتہما لہو فی التعریف, جبکہ یہ دونوں قطع اور حجل دونوں شریک ہیں لہو اس حمامہ کبوتر کے فی التعریف, تعریف میں تو یہ شریک ہیں اس کے, لیکن حکم الگ ہے. کما سرّ بہ جماعت, جیسا کہ جماعت نے اس کی تصریح کی ہے. ابھی تک کفارے کا ذکر نہیں ہوا, ساری حمامہ کو بتاتا رہا ہے, حمامہ کیا ہے, او کیوں ہے, حمامہ کی تعریف کیا ہے, او کس لیے آیا ہے, ٹھیک ہے. آغا کبوتر کا جو شکار کرے اس کا کفارہ کیا ہے, اس کی تفصیل ہے, تفصیل. کفارۃ الحمام بأیما نعتبر شاۃ علی المحرم فی الحل, حمام کا کفارہ بأیما نعتبر, جس معنی میں بھی اعتبار کیا جائے, متوقع یا معتوب الماضی معنی بھی نہیں. شاۃ علی المحرم فی الحل, محرم ہو اور ہل میں شکار کرے, غیر حرم میں, محرم غیر حرم میں شکار کرے تو کبوتر کا کفارہ بھیڑ ہے. والدرہم علی المحل فی الحرم, اور ایک درہم کفارہ ہے کبوتر کا کس پر, علی المحل فی الحرم, محل یعنی احرام سے نکلا ہوا ہے, حالت احرام میں نہیں ہے لیکن کرتا حرم میں ہے. علی المشہور بنابر قول مشہور. وروی انہا علیہ فیہ القیمت, روایت کی گئی ہے کہ انہا علیہ اس محل پر حرم میں القیمت یعنی کبوتر کی قیمت ہے. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ محل نے جو حرم میں کیا ہے نا اس پر قیمت, کبوتر کی قیمت ہے. وربما قیل بوجوب اکثر الامرین من الدرہم والقیمہ, چہ بسا کہا گیا ہے کہ دو امروں میں سے جو اکثر ہے وہ واجب ہے. دو امروں میں سے اکثر یعنی کیا, من الدرہم والقیمت, درہم اور قیمت میں سے جو زیادہ بنتا ہے نا, جو زیادہ ہے, ٹھیک ہو گئی بات آگا جان, وہ دے گا. قیمت زیادہ ہے کبوتر کی تو وہ دے گا, کبوتر کی قیمت کم ہے, درہم زیادہ ہے تو وہ دے گا. وجوب اکثر الامرین, درہم اور قیمت سے. دلیل اما الدرہم فلنص, درہم کے لیے نص ہے, واما القیمت فلہو, قیمت کے لیے بھی نص ہے, ٹھیک. او لأنہا تاجر للمملوک فی غیر الحرم, تو لأنہا یہ قیمت تاجر للمملوک, وہ کبوتر جو مملوک ہے اس کے لیے قیمت واجب ہے, فی غیر الحرم, غیر حرم میں اگر کوئی کبوتر مملوک کا شکار کرے تو اس کی قیمت واجب ہوتی ہے, تو حرم میں بدرجہ اولا واجب ہو گئی قیمت. او لأنہا یہ قیمت تاجب واجب ہے للمملوک, کبوتر مملوک کے لیے, فی غیر الحرم لیکن حرم کے باہر کیا ہے تو ففی اولا, تو حرم میں بدرجہ اولا قیمت واجب ہے. درہم بھی آ گیا نص, قیمت بھی آ گئی,
جب ایسا ہوگا تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اکثر الامرین کو لیا جائے. والاقوا وجوب الدرہم مطلقاً فی غیر الحمام المملوک. شیخ ثانی فرماتے ہیں اقوا یہ درہم واجب ہے مطلقاً چاہے وہ قیمت کے برابر ہو, ٹھیک ہے, یا برابر نہ ہو, ٹھیک ہے. فی غیر الحمام المملوک اقوا وجوب الدرہم مطلقاً فی غیر الحمام مملوک, غیر حمام المملوک جو کہ مملوک ہے, غیر حمام مملوک کبوتر جو مملوک نہیں ہے نا اس میں مطلقاً درہم واجب ہے. ففیہ الامران معاً, فیہ یعنی حمام مملوک ہو تو اس میں دونوں امر ہیں, الدرہم للہ والقیمت للمالک, درہم اللہ کے لیے اور قیمت مالک کے لیے. وفیہ الامران معاً, فیہ اس حمام مملوک میں الامران معاً دونوں امر ہیں جان معاً, الدرہم للہ درہم اللہ کے لیے, والقیمت للمالک قیمت مالک کے لیے. وقد القول فی کل مملوک بالنسبت الی فدائہ وقیمتہ, اسی طرح قول اور گفتگو ہے ہر مملوک میں بالنسبت الی فدائہ کفارہ اور قیمت کی نسبت ہر مملوک میں یہی ہے. وقد القول اور اسی طرح قول ہے ہر مملوک میں بالنسبت الی فدائہ کفارہ اور قیمت کے. تیسری صورت اگر جان بچ گئی ہے کہ بندہ محرم بھی اور حرم میں بھی شکار کرے کبوتر کا, تو وہ بتا رہے ہیں یہاں وَيَجْتَمِعَانِ الشَّاةُ وَالدِّرْهَمْ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْحَرَمِ, دونوں جمع ہو جاتے ہیں, بھیڑ اور درہم دونوں جمع ہو جاتے ہیں کس پر؟ محرم پر جو حرم میں شکار کرے. الاول لکونی محرمن, اول یعنی یہ جو بھیڑ ہے وہ اس لیے لکونی محرمن کیونکہ یہ شخص محرم تھا. والثانی یعنی وہ جو درہم آ رہا ہے, ثانی یعنی درہم لکونی فی الحرم اس لیے کہ یہ حرم میں ہے, حرم ہونے کی وجہ سے درہم ہے, ٹھیک ہے, اور محرم ہونے کی وجہ سے بھیڑ آئی ہے. والاصل عدم التداخل خصوصاً ما اختلاف حقیقت الواجب, ٹھیک ہے, کہیں کہ بھائی ان میں تداخل ہو جائے, ایک بھیڑ دے دیں درہم بھی اس میں آ جائے, ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں. فرماتے اصل عدم تداخل ہے کہ کفارہ احرام اور کفارہ حرم آپس میں تداخل نہیں کرتے ہیں. اصل عدم تداخل ہے کس کا؟ کفارہ احرام اور کفارہ حرم تداخل نہیں کرتے ہیں, ہر ایک الگ الگ ہے. خصوصاً ما اختلاف حقیقت الواجب, خصوصاً جو ہے حقیقت واجب میں بھی اختلاف ہے. حقیقت واجب جو ہے کفارہ ایک جو ہے وہ بھیڑ ہے اور دوسری جو ہے واجب وہ درہم ہے. یہ تو نہیں کہ دونوں بھیڑیں ہیں دونوں درہم ہیں تداخل ہو جائے. خصوصاً واجب کی حقیقت میں بھی اختلاف ہے یہاں, ما اختلاف حقیقت الواجب, جبکہ واجب کی حقیقت بھی مختلف ہے, ایک بھیڑ ہے اور ایک کا درہم ہے, یہاں تداخل مداخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان جی. اب جناب علی بتانا یہ چاہتے ہیں, یہاں تو بات ہوئی گی کبوتر کی, کبوتر کا کفارہ تھا, پھر وہ کبوتر کہاں شکار کیا ہے؟ حرم کے باہر کیا ہے, حرم کے اندر کیا ہے, محرم بھی تھا حرم میں بھی تھا. یہ تین ایک صورتیں جو بنائیں یہ آپ کی خدمت میں پیش کی. اب یہاں سے توجہ کرنا, بتا رہے ہیں حمام کے بچے کا, کبوتر کے بچے کا کوئی اگر شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کبوتر کے بچے کا کفارہ اب شروع کر دیا اس نے. کبوتر کے بچے کا, کبوتر کے بچے کا کفارہ کیا ہے؟ تو اس میں فرمایا کبوتر کے بچے کا کفارہ حمل ہے, یعنی بھیڑ کا ایک بچہ ہے جس کی عمر 4 مہینے ہو, اور کیا ہے حمل یعنی وہ بھیڑ کا بچہ دینا ہے. کبوتر کے بچے کا شکار کیا ہے تو ایک تو وہ بھیڑ کا بچہ ہو گیا حمل, اور دوسرا نصف درہم ہے. کس پر؟ محرم بھی اور حرم میں بھی شکار کرے,
محرم بھی ہو، محرم حالت احرام میں، اور حرم میں شکار کرے تو کیا کفارہ ہے کبوتر کے بچے کا؟ حمل جو کہ بھیڑ کا بچہ ہے وہ دینا ہے، اور نصف درہم دینا ہے. دو چیزیں ہیں، بھیڑ کا بچہ اور نصف درہم. کس پر؟ محرم بھی ہے اور حرم میں بھی شکار کیا ہے کبوتر کے بچے کا. پھر فرماتے ہیں اگر ان میں سے ایک ہو، ایک صورت ہو، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے اگر ایک صورت ہے تو پھر یہ دو کفارے جو ہے نا، یہ دو کفارے یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ تقسیم ہو جاتے ہیں. یہ دو کفارے پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ تقسیم ہو جاتے ہیں. توجہ کرو. وفی فرق حمل بالتاریخ من اولاد الزان ما سنه 4 اشہر فصاعدا ونصف درہم علی المحرم فی الحرم. فی فرق حمامہ کے بچے میں، حمامہ کے بچے کا جو کفارہ ہے، حمل بالتاریخ، یہ کیا ہے حمل؟ من اولاد الزانی، بھیڑ کی اولاد ہے، ما سنہ 4 اشہر جس کی عمر 4 مہینے ہے، فصاعدن یا اس سے زیادہ ہے، ونصف درہم اور نصف درہم ہے. کس پر ہے یہ کفارہ کس پر آ رہا ہے؟ حمل اور نصف درہم کس پہ آ رہا ہے؟ کبوتر کا بالا، کبوتر کے بچے کا جو کفارہ کبوتر کے بچے کا کس پر آ رہا ہے؟ یہ حمل اور نصف درہم علی المحرم فی الحرم، محرم ہے اور حرم میں کیا ہے. وَيَتَوَزَّانِ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا، يَتَوَزَّانِ یہ دو کفارے حمل اور نصف درہم یہ دونوں تقسیم ہوتے ہیں عَلَىٰ أَحَدِهِمَا، دو صورتوں میں سے کسی ایک میں، دو صورتوں میں سے ایک صورت میں یہ دو کفارے تقسیم ہوتے ہیں. وہ دو صورتیں بتائے گا. فَيَجِبُ الْأَوَّلُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْحِلِّ، پہلا واجب ہے حامل بھیڑ کا بچہ، صرف واجب ہے کس پر؟ علی المحرم فی الحل، محرم ہو اور حل میں یعنی حرم سے باہر شکار کرے. محرم ہو فی الحل اور حرم سے باہر شکار کرے تو یہ بتائیے یجب الاول حمل واجب ہے اور بھیڑ کا بچہ. والثانی علی المحل فی الحرم، ثانی نصف درہم واجب ہے کس پر؟ محل پر فی الحرم، محل یعنی احرام سے باہر ہے اور حرم میں شکار کیا ہے تو پھر کیا ہے وجہ؟ نصف درہم ہے. ثانی علی المحل فی الحرم، ثانی یعنی نصف درہم ہے محل پر جو حرم میں شکار کیا ہے. دلیل بے قرینت ما تقدمہ، بے قرینہ عبارت پہلی مصنف جو کبوتر کے بارے میں تھی وہ قرینہ لیں، ٹھیک ہے. بے قرینت ما تقدم جو کبوتر کے خود بارے میں تھی اس عبارت سے ترتیباً و واجباً، ترتیب کے لحاظ سے بھی ہوئی ہے اور واجب کے لحاظ سے بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان. یہاں تک بات ہو گئی کس کی؟ کبوتر کے کفارے کی. پھر کبوتر کے بچے کے کفارے کی ہو گئی. اب جو یہاں آگے شروع کرنے لگا ہوں وہ کس کا میرے عزیزو؟ وہ یہ ہے کہ کبوتر کے جو انڈے ہیں نا ان کو توڑنے کے کفارے کے بارے میں ہے. اب آ گئی حمام کے انڈے، پہلے نمبر پہ کبوتر حمامہ، پھر کبوتر کے بچے کا بات، اب خود کبوتر کے انڈے، ان کے بارے میں کیا کریں؟ توجہ رکھ کے بیٹھو گے تو بہت ہی آسان ہو جائے گا. وفی بیعہا درہم وربع علی المحرم فی الحرم. وفی بیعہا یعنی حمامہ کبوتر کے انڈے میں کفارہ درہم وربع یعنی 1.25 درہم ہے کفارہ کس پر؟ علی المحرم فی الحرم، محرم پر حرم میں، یعنی محرم نے حرم میں شکار کیا ہے، محرم نے حرم میں کبوتر کے سبقت لسانی ہو جاتی ہے، محرم نے حرم میں کبوتر کے انڈے توڑے ہیں تو اس پر 1.25 درہم کفارہ ہے. وَيَتَوَزَّعَانِ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا، یتوزعان یہ درہم اور رب، درہم اور رب
یعنی سوا درہم جو ہے یہ تقسیم ہوتے ہیں علیہما محرم اور محل پر، علیہما ان دونوں میں سے ایک. ابھی یہاں تو تھا نا محرم بھی تھا اور حرم میں بھی تھا. وَيَتَوَزَّعَانِ یہ دو کفارے درہم اور رب تقسیم ہوتے ہیں علیہما ان دو میں سے ایک پر. دو کون سے؟ محرم اور محل. محرم اور محل ان دونوں میں سے ایک پر یہ دو تقسیم ہوتے ہیں. وفی بعض النسخ احدہما فیہما بعض نسخوں میں احدہما کی بجائے احدہما آیا ہے. ٹھیک ہے. اے الفاعلین او حالتین مراد یہ دونوں عبارتوں سے یا دونوں فاعل مراد ہیں محرم اور محل. فاعلین یعنی محرم اور محل او حالتین فاعلین مراد ہوں گے اگر احدہما پچھلی عبارت لوگے احدہ والی لوگے تو پھر حالتیں کی طرف اشارہ ہے. وہ حالتین حالت احرام اور حالت کیا وجہ احلال ان دونوں میں یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ دو کفارے تقسیم ہو جاتے ہیں. دوبارہ فَيَتَوَزَّعَانِ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا وَفِي بَعْضِ النُّسُخِ احداها فِيهَا عَلَى الْفَاعِلَيْنِ أَوْ حَالَتَيْنِ. يَتَوَزَّعَانِ یہ دو کفارے درہم اور رب عَلَىٰ أَحَدِهِمَا ان دونوں میں محرم اور محل میں ایک پر تقسیم ہوتے ہیں. بعض نسخ میں احدہما فیہما دونوں عبارتوں میں یا فاعلین محرم اور محل مراد ہیں یا دو حالتیں حالت احرام اور حالت احلال. فیجب الدرہم علی المحرم فی الحل درہم واجب ہے محرم پر حل میں یعنی محرم نے حل میں شکار کیا خارج از حرم کیا ہے درہم واجب ہے. فیجب الدرہم درہم واجب ہے کس پر؟ علی المحرم فی الحل محرم نے خارج از حرم فی الحل یعنی خارج از حرم جو ہے شکار کیا ہے. ورب علی المحل فی الحرم اور رب کفارہ ہے محل یعنی محل ہے اور حرم میں کرے تو رب درہم بنتا ہے. ٹھیک یہاں تک بات. وَلَمْ يُفَرَّقْ فِي الْبَيْضِ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ تَرْكِ الْفَرْقِ وَبَعْدَهُ مصنف نے لم يفرق فرق نہیں کیا انڈو میں بین كَوْنِهِ کہ یہ بیض قبل ترک الفرق بچے کی حرکت سے پہلے ہوں وَبَعْدَهُ اور بعد ترک الفرق ہو یعنی ان میں انڈا بن چکا ہو یا ابھی نہ بنا ہو. انڈے کی معذرت انڈے میں بچے کی حرکت سے پہلے ہو یا بعد میں ہو یہ فرق یہاں نہیں کیا. وَلَمْ يُفَرَّقْ فِي الْبَيْضِ انڈے میں فرق نہیں کیا بین کونی قبل ترک الفرق وبعدہو کہ بیض میں انڈے میں یعنی وہ بچے کی حرکت سے پہلے ہو وبعدہو یا بعد میں وہ فرق لم یفرق فرق نہیں کیا. والظاہر ان مرادہ الاول ظاہر شہید ثانی فرماتے ہیں مراد مصنف اول ہے. اول کون سا؟ یعنی یہ اس انڈے کی بات ہے جب تک اس میں ابھی تک بچہ پیدا نہیں ہوا تھا. اول یعنی قبل تحرک فرق بچے کی حرکت سے پہلے والا انڈا مراد ہے یہاں. والظاہر ان مراد هو الاول ظاہر یہ مراد مصنف اول ہے کہ بچے کی حرکت سے پہلے والی. واما الثانی فحکمہ حکم الفرق ثانی بعد تحرک فرق جب انڈے میں بچہ حرکت کر جائے ثانی یعنی جب انڈے میں بچہ حرکت کر جائے فحکمہ حکم الفرق ہے تو اس ثانی والا حکم الفرق ہے یہ تو پھر بچے کا حکم رکھتا ہے. یہ پھر بچے کا حکم رکھتا ہے جب انڈے میں بچہ حرکت کرے تو حکم اس کا حکم الفرق خود بچے والا حکم ہے. کما سربی فی الدروس جیسا کہ اس حکم کی تصریح کی ہے مصنف نے دروس میں. وَإِنْ كَانَ إِلْحَاقُهُ بِهِ مَعَ الْإِطْلَاقِ لَا يَخْلُو مِنْ بُعْدٍ اگرچہ یہ ثانی کو جب بچہ انڈے میں حرکت کر چکا ہے ثانی یہ الحاقہ بہی فرق کے ساتھ بچے کے ساتھ ملحق کرنا مع الاطلاق جبکہ اطلاق عبارت مصنف جو ہے وہ بھی مطلق ہے. مصنف کی عبارت مطلق ہے. لا یخلو من بعد یہ بعد اور دوری سے خالی نہیں ہے. دوبارہ سنو کیا کہنا چاہتے ہیں. وَإِنْ كَانَ إِلْحَاقُهُ بِهِ مَعَ الْإِطْلَاقِ لَا يَخْلُو مِنْ بُعْدٍ اگرچہ یہ الحاق کون سا کہ یہ انڈے میں جب بچہ حرکت کر لے مراد یہاں ہوئی ثانی جب انڈے میں بچہ حرکت کرے اس کو ملحق کریں بہی
فرق کے ساتھ یہ کام مع الاطلاق عبارت مصنف جو مطلق ہے اس کے ساتھ لا یخلو من بعد سے یہ خالی نہیں ہے. یعنی اگرچہ یہ ثانی کا فرق سے الحاق کریں تو اطلاق کی عبارت کے ساتھ یہ اطلاق کی عبارت جو مصنف کی اس سے یہ بعد سے خالی نہیں ہے. وَكَذَلِكَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ الْحَمَامِ الْمَمْلُوكِ وَغَيْرِهِ اور اسی طرح جو ہے فرق نہیں کیا مصنف نے حمام مملوک میں اور غیر مملوک میں. مصنف نے فرق نہیں کیا کہ یہ حمام وہ جو کسی کی ملکیت کا ہو یا نہ ہو, اس میں بھی فرق نہیں کیا. ولا بین حرمی وغیرہ یعنی حرمی یہ حمام حرمی ہو حرم کا ہو وغیرہ حرمی ہو, اس میں بھی فرق نہیں کیا کہ یہ کبوتر حرمی ہو یا غیر حرمی ہو, فرق نہیں کیا. شیخ ثانی فرماتے ہیں والحق کو ثبوت الفرق, حق یہ ہے کہ فرق ہے. حق کے مطلب یہ ہے ثبوت الفرق, فرق ثابت ہے. کما سرّا بہ فی الدروس جیسا کہ اس فرق کی مصنف نے دروس میں تصریح کی ہے. وغیرہ اور غیر مصنف نے بھی تصریح کی ہے. فرق ہے یعنی فغیر المملوک حکم ذالک, غیر مملوک کبوتر جو ہے جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے, حکم اس غیر مملوک کا حکم ذالک درہم اور ربع غیر مملوک والے کا حکم ہے. والحرمی منہ یشترا بقیمتہ الشاملۃ للفداء لفظا لحمامہ. والحرمی منہ اور حرم میں من ہو لیکن ہو غیر مملوک ہو لیکن حرم سے ہو. والحرمی من حرمی یعنی حرمی ہو حرم کا ہو, من ہو غیر مملوک ہو, تو پھر اس کا کیا کریں گے یشترا بقیمتہ الشاملۃ للفداء, تو اس کبوتر کی قیمت جو شامل ہے کفارہ کو بھی اس سے خریدا جائے گا. لفظا للحمامہ حمامہ, ٹھیک ہے نا, حمامہ جو کبوتر ہیں حرم کے ان کے لیے الف خریدا جائے گا. وَلْيَكُنْ کمہن اور چاہیے کہ وہ گندم ہو. روایت ہے. والمملوک ہو کذالک, کفارہ جو کبوتر مملوک کا وہ بھی کذالک اسی طرح ہے. مع اذن المالک جب کہ مالک نے اس کے تلف کرنے کی اجازت دی ہو. اور کون ہی المتلف یا مالک خود متلف ہو طلب کی ہو مالک نے خود, ٹھیک ہے. وَإِلَّا ورنہ وجب ما ذکر للہ تعالی وقیمتہ سوقیہ للمالک, وَإِلَّا واجب ہے ما ذکر جو ذکر ہوا درہم اور کفارہ جو ذکر ہوا ما ذکر درہم اور کفارہ تھا نا, وہ جو ذکر ہوا وہ اللہ کے لیے. وقیمتہ السوقیہ للمالک اور اس کی قیمت جو ہے سوقیہ وہ مالک کے لیے. موفق مید رہو, سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.